نماز کے بنیادی آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے زمین پر جب سے انسانوں کو بسایا ہے، ہر زمانے اور ہر قوم میں عبادت کا کوئی نہ کوئی طریقہ لازماً قائم رکھا ہے، اور ان طریقوں میں سے دو لفظ ایسے ہیں جن کو مستقل استعمال کیا جاتا رہا اور اس کے احکام نازل کیے جاتے رہے، ایک نماز اور دوسرا روزہ۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی نہ کسی شکل میں ہر امت پر فرض کی جاتی رہی ہے۔ اہل ایمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے ایمان کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار دل و جان سے کرتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد اسے باقاعدہ اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے، اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ وہ واقعی ایک اللہ کا بندہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کرتا ہے، اور وہ ہے نماز۔ جیسے ہی کسی شخص نے کلمہ پڑھا تو چند گھنٹوں کے بعد ہی کسی نہ کسی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ وقت شروع ہوگا تو اس مسلمان مرد اور عورت کو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا۔ ایک سر کو جھکانا جو ہے اصطلاح کے طور پر عمومی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی باتیں مانتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور زندگی کے مختلف معاملات میں اس کے حکم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ والا اظہار جو ہے یہ فوری طور پر اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، تو ایک مومن مرد ہو یا عورت اسے فوراً اللہ کے سامنے پاکیزہ ہو کر، باوضو ہو کر، سر کو جھکا کے اس بات کا ثبوت دینا ہوتا ہے کہ وہ واقعی اللہ رب العزت کو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک سمجھتا ہے، اپنا بادشاہ اور حاکم اور فرمانروا سمجھتا ہے، اور وہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر مسلمان پر فرض کی گئی، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں فرض کی گئی۔ روزوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو روزہ پورا کر لے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو بس اس کی طرف سے فدیہ ہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے حج، دنیا میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی حج ادا نہیں کیا، اور ان پر حج فرض بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شرط باقاعدہ اس استطاعت کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو، وہ سفر کی سہولت میسر رکھتا ہو، صحت ہو، حالات مناسب ہوں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی پر حج فرض ہوتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ مرد اور عورت، وہ صحت مند ہے، بیمار ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، حتیٰ کہ لڑائی کی حالت میں بھی اسے نماز معاف نہیں کی جاتی۔ اس لیے تمام اہل ایمان کو نماز کے بارے میں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بدقسمتی سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات کو نظر انداز کر چکے ہیں یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جو نماز ادا بھی کرتے ہیں ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہم جیسے لوگوں کی ایسی ہے کہ جو اسے ایک بوجھ سمجھ کر، ایک مصیبت اور مشکل سمجھ کے بس سر سے اتارتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے، اپنے بچوں کو مستقل سمجھانی چاہیے، اور نہ صرف سمجھانی چاہیے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے انہیں اپنے ساتھ شریک کر کے انہیں
نماز کا پابند بنانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نماز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی آداب یہ ہیں کہ اس نماز کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور دلی طور پر پورے طریقے سے تیار رکھا جائے۔ کسی فرد کے خوف کی وجہ سے نماز نہیں ادا کرنی، کوئی دنیا کا لالچ اختیار کرنے کے لیے نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے اپنی محبت کے اظہار اور اپنی اطاعت کے اظہار کے لیے نماز کو ادا کرنا ہے۔ پھر چاہے رکعتیں کم بھی کیوں نہ پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ اور یہاں کم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بعض نوافل ادا نہیں بھی کرتا، بعض ایسی سنتیں کہ جس کو ادا کرنے کی فرصت نہیں مل رہی وہ ان کو نہیں بھی ادا کرتا، صرف فرائض ادا کر دیتا ہے، اور وہ اس بات کا پورا اہتمام کرتا ہے کہ میں یہ فرائض اللہ تعالیٰ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے پورے دل سے ادا کر رہا ہوں، پوری توجہ سے ادا کر رہا ہوں، تو یہ چند رکعتیں کم از کم اس کے بنیادی فرض کو ادا کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ البتہ محبت اور چاہت کے جو انداز ہیں اس میں جتنا اضافہ کیا جائے، اس کو جتنا بہتر بنایا جائے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم از کم جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے جو بنیادی فرائض ہیں ان کا تو ہمیں لازماً خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے سیدنا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ جب بھی وہ وضو کیا کرتے تھے تو اکثر اوقات ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ لوگ اگر کبھی پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو وہ فرماتے کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کس عظیم الشان ہستی کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں، جس پوری کائنات کا مالک ہے اور جو پورا با اختیار ہے اور میری ہر چیز کا وہ مالک ہے، تو میں اس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ اس لیے اس توجہ کے ساتھ جو شخص نماز ادا کرے گا تو پھر ہر چیز کا وہ پورے طریقے سے اہتمام کرے گا۔ وضو کرے گا تو اپنے ہر عضو کو، جسم کے ان حصوں کو جنہیں دھونا لازم ہے، جن پر مسح کرنا لازم ہے، وہ اس کا پورا اہتمام کرے گا۔ اپنے لباس کو، اپنے بدن کو پاک صاف کرے گا۔ اور پھر جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ اس نے نماز کی تیاری کر لی، قبلہ رو ہو گیا، لیکن اب وہ جو ارکان ادا کر رہا ہے نماز کے، یعنی وہ جو کھڑا ہے، وہ جو رکوع میں جاتا ہے، وہ جو سجدے میں جا رہا ہے، تو اسے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ چند منٹ کی یہ عبادت پورے سلیقے سے ادا کی جائے، کیونکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ ہر رکن کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو قیام کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی اس قدر تیزی کے ساتھ کی جاتی ہے کہ خود پڑھنے والے کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور رکوع اور سجدے میں محض ایک ایکسرسائز کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پرندے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس طرح نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ ناراض ہوئے اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس آ جاؤ، آ کے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے جو بھی اس کی سمجھ میں تھا اسی طریقے سے اس نے جلدی جلدی نماز ادا کر لی۔ آپ علیہ السلام نے پھر اسے سمجھایا اور بالآخر آپ نے تسلی سے اسے یہ بات بتائی کہ دیکھو، ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو خصوصی طور پر توجہ سے ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں، اور اس میں یہ نہ ہو کہ کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی داڑھی کے بال نوچ رہے ہیں، یا کبھی کپڑے درست کر رہے ہیں، یا کبھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو بے توجہی ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ جب رکوع میں جاؤ تو پھر رکوع میں بھی پورے وقت کے طور پر کم از کم 3 بار اگر کسی شخص نے تسبیح پڑھنی ہے تو وہ اس انداز میں لازماً پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی جو وہ ادا کر رہا ہے ان کلمات کو اسے پتہ بھی چلے کہ میں نے یہ والے کلمات پڑھے ہیں۔ پھر جب وہ رکوع سے کھڑا ہو تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اطمینان سے سجدے میں جائے، اور سجدے میں بھی اس کی پیشانی، اس کا ناک، اس کے دونوں ہاتھ
اس کے گھٹنے، اس کے پاؤں کے پنجے، یہ سب زمین پر اس طرح لگے ہوئے ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز زمین سے اٹھی ہوئی نہ ہو، اور اس میں بھی جو تسبیحات پڑھے سبحان ربی الاعلی، اور اس کے ساتھ مزید بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہے جو سنت کی بعض کتابوں میں موجود ہے، تو کم از کم جو بھی پڑھے تو وہ تسلی سے اور اطمینان سے ادا کرے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیام کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، جب رکوع کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، جب سجدہ کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ تو اطمینان کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے۔ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے یقیناً آدمی قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر سکتا ہے، تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں ملتی ہیں، آپ کی سنتوں سے پتہ چلتی ہیں، ان میں اضافہ کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد سنتیں ادا کرے، پھر اس کے بعد نوافل ادا کرے، جتنا وقت اور جتنی انسان کے پاس صلاحیت ہو، لیکن کم از کم فرائض کی ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کے عالم میں بھی اگر وہ کھڑا ہو کے ادا نہیں کر سکتا نماز تو بیٹھ کے ادا کرے گا، بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کے ادا کرے گا، لیٹنے میں بھی اسے حرکت کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو محض اشاروں سے نماز ادا کرے گا۔ حالت جنگ ہے، دشمن کی گولیاں چل رہی ہیں اور کسی بھی لمحے موت کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسلمان جماعت کی شکل میں گروہوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر لے۔ ایک گروہ دشمن کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کے مقابلے میں ڈٹا رہے، اس کا مقابلہ کرتا رہے، اور دوسرا گروہ نماز ادا کر لے، اور پھر اس طریقے سے پہلا گروہ واپس آ جائے اور جس نے نماز ادا کر لی ہے وہ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور دفاع کرے، اور پہلا گروہ اپنی نماز ادا کرے۔ خوف کی نماز، سفر کی نماز، اس میں تخفیف ضرور ہے، یعنی اس میں سہولت اور آسانی رکھی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نماز ہی معاف ہو جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اس لیے اس کی کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے۔ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، لیکن جو بھی نماز ادا کریں یقیناً وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کے آداب کا پورا خیال رکھا جائے، تو یہی نماز قیامت کے روز ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں جس کے ہم سب امیدوار ہیں اس کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، آمین۔